ملک کے بارے میں آپ کہتے ہیں بند گلی میں آ گئے. ہم 2-3 دن سے یہی بحث کر رہے ہیں کہ یار ادھر سے نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے, یہ غلط جگہ ہے. لیکن حکومتی پوزیشن, بگ بردر از دا گورنمنٹ, ادھر سے مجھے پہلے خیال ہے کہ ان کو تو بگ بردر از ناٹ دا گورنمنٹ, دا ریئل بگ اٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ, اٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ. حکومت ہونی چاہیے, نہیں ہے, یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں, لیکن ادھر بھی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. آپ کو راستہ نکلنے کا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ابھی آپ بریک میں جانے سے پہلے آپ نے ایک ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک سوال کیا. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ریاست کا جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عموماً کہ ریاست یہ چاہتی ہے, ریاست یہ نہیں چاہتی. تو ایک اس کانورسیشن میں میرے خیال سے پہلی چیز جو ریالٹی بتا رہے تھے جس کی تصحیح کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 7 ہے آئین کا, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ریاست کیا ہے. ریاست آپ کی وفاقی حکومت ہے, آپ کی پارلیمان ہے, آپ کی صوبائی حکومت ہے, آپ کی صوبائی اسمبلی ہے, یا وہ کوئی اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکتی ہے, مقامی حکومتیں. ریاست کا تصور یہ ہے. جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک ذیلی ادارہ ہیں, اور ہم سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے آج بھی جو بحث ہو رہی ہے, اس بحث میں فقط خواہش اتنی ہی ہے کہ ادھر سے اٹھ کے ہم ادھر آئیں اور وہی گفتگو کریں جو ہم 2018 کے الیکشنز کے بعد کرتے تھے. آج اگر متوجہ ہونا چاہتے ہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, باقی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے سبب بیمار ہوئے, جس کے اوپر ہماری ہمیشہ بحث ہوتی ہے, جس کے سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے کے پاس وہاں پر دوائی لینا جانا چاہتے. ہم سیاستدان اس ملک کو صحیح ڈگر پہ صرف انہوں نے لے لیا یہ خواہش مند. جی ہاں, ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں, ایک ہی زلف کے اسیر ہیں, اور خواہش صرف اتنی سی ہے. آج یہ جو میرے بھائی یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں, وہی گفتگو آج سے 3 سال 4 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہ گفتگو یہاں سے بیٹھ کر کی جاتی تھی. اس وقت کی حکومت کی. اور میں پچھلے پروگرام میں بریک میں آپ کو بتایا تھا ایک فیشسٹ کی بحث شروع ہوئی. بھائی نے کہا یہ فیشسٹ ہے. میں کہا یار کس طرح آپ کہہ سکتے پچھلے 2 سال کے واقعات. دیکھیں اب جہاں پر جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. How do you say this? پچھلے 2 سالوں کی روشنی میں جب آپ نے حدیں کراس کر دی. لیکن چلو میں آج کا جواب لیتا ہوں. But do you see any headway یہ گفتگو؟ دیکھیں نا ہیڈ وے کیا تصور کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. جو فارم 45-47 والا کہانی ہوئی اس کے باوجود سب سے بڑی اکثریتی جماعت تو یہی ہے پارلیمان کے اندر. لیکن اس کے باوجود آج خواہش تو صرف اتنی سی ہے نا. تو اگر ہم نے واقعی ملک کو بحران سے باہر نکالنا ہے تو ہمیں اس پولیٹیکل کرائسس کو طے کرنے کے لیے سیاستدانوں کو اس چیز پہ آنا پڑے گا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے, ان کی مدد لے کے حکومت میں نہیں آئیں گے اور حکومت کو ڈسٹیبلائز نہیں کریں گے. بنیادی مسئلہ ہے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. مجھے اسی کا حل پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کریں, ظاہر ہے اصول اگر طے کرنا ہے تو اصول تو یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹریبونلز کو اپنا فیصلہ سکون سے کر لینے دیں, جس پر ان کا یہ جواب ہوگا کہ یار پھر تو 4 مہینے میں ہماری حکومت تو گئی. سو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے لیے لوز لوز ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے بھی علم میں. آپ کے شو پر بیٹھ کر ہم ایک دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں آج سے 1.5-2 سال پہلے. تحریک انصاف اور حکومت ایک کمیٹی بنی, دونوں آپس میں بیٹھے. اس وقت انہوں نے طے نہیں کر لیا کہ الیکشن کرا لیں گے ہم, آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے, وہ پھر ویٹو کر دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے. سیاستدان جب بھی بیٹھیں گے راستہ نکال لیں گے. صرف اپنے کندھے کے پیچھے دیکھنا ختم کریں, وہ خواہش ختم کریں اور آپس. لیکن اب ایک نئی صورتحال ہے. صورتحال یہ کہ ان کا پولیٹیکل سروائیول اسی بات پر منحصر ہے کہ یہ تننے تو ناک سے آگے جانا پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے, جو قیمت میں نے ادا کرنی ہے میں ادا کرنے کو تیار ہوں, جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں, برائے مہربانی ان سے ہماری جان چھوڑا دیں. یہ ان کا سوچ ہے. تو اس وجہ سے راستہ آگے کدھر نکلے گا؟ تو یہ دائروں کا سفر ختم کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم کم از کم اس کنکلوژن پہ تو پہنچ جائیں.